ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سراجا وقمرا منيرا بودنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بلند بارگاہ کے اندر عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد میرے نہایت عزت و تکریم کے لائق علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان اور مسلک اہل سنت کے بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پروقار تقریب 11ویں شریف اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے ساتھ موسوم ہے۔ جو آئے مقدسہ کا مختصر سا حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، مالک کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے جب بھی مالک کائنات نے کسی اہم ترین مقصد اہم ترین حکم کا امت تک لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہا تو اپنے محبوب سے فرمایا قل اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ مالک کائنات نے توحید کا اعلان کروایا تو زبان مصطفیٰ سے کروایا، فرمایا اے محبوب آپ فرمائیے واللہ احد اللہ ایک ہے۔ تو یہاں مالک کائنات خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں قل الحمد للہ اے محبوب آپ فرمائیے۔ فرمانا کیا ہے؟ محبوب کہنا کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو ان لوگوں پر جو اللہ کے چنے ہوئے۔ اب یہ چنے ہوئے لوگ کون ہیں؟ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں جو مالک کائنات نے ارشاد فرمایا علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اس اصطفاء سے مراد حضور علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت۔ سلامتی کون بھیج رہا ہے؟ مالک کائنات بھیج رہا ہے۔ بھیج کس پہ رہا ہے؟ اپنے محبوب کے رفیقوں پہ، اپنے محبوب کے رفاقا پہ مالک کائنات سلامتی بھیج رہا ہے۔ آپ کہیں کسی صحابی کے ساتھ آپ لگائیں علیہ السلام تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے علیہ السلام۔ اگر میری زبان میں کہیں تو علیہ السلام صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے، اور کہنے والے نہ آپ ہیں نہ میں ہوں
نہ اس دور کا کوئی عالم دین ہے، نہ کوئی محدث ہے، نہ مفسر ہے، نہ مفکر ہے، نہ کوئی فقیہ ہے، نہ کوئی مفتی ہے، بلکہ کہنے والی ذات خدا کی ہے، اور کہلوایا محبوب سے جا رہا ہے۔ کہلوایا کیا؟ مالک کائنات نے فرمایا محبوب آپ کہیں، کہنا کیا ہے؟ سلامتی نازل ہو اے محبوب آپ کے رفقا۔ اور پھر اس آیہ کریمہ کا اگلا حصہ استفاء، کہ محبوب جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، کسی صحابی کا انتخاب حضور نے نہیں فرمایا، کسی صحابی کا انتخاب کسی انسان نے نہیں کیا، بلکہ یہ انتخاب خدا ہے کہ جن کو مالک کائنات نے مناسب سمجھا، جن کو مالک کائنات نے اس لائق سمجھا، انہیں حضور کی صحبت، حضور کی قربت، حضور کی معیت، حضور کی رفاقت میں لا کے حضور کا مطیع اور فرما بردار بنا دیا۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ اب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے وہبی اور دوسرا ہوتا ہے کسبی۔ یہ جو منصب نبوت ہے یہ منصب کسبی نہیں ہے۔ وہبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہو، کسبی وہ ہوتا ہے جو انسان کوشش کر کے حاصل کرتا ہے۔ منصب نبوت کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، اور میں حدیث پاک سے اس پہ مہر لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے پوری روئے کائنات کے انسانوں کے دلوں پہ اپنی شان کے مطابق نگاہ فرمائی، اور جو لوگ ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، جو اس لائق تھے کہ ان کو منصب نبوت عطا کیا جائے، ان کو منصب رسالت عطا کیا جائے، مالک کائنات نے ان تمام دلوں کو اکٹھا کر کے منصب نبوت عطا فرما دیا۔ ان تمام دلوں کو اکٹھا کر کے مالک کائنات نے منصب رسالت عطا فرما دیا، اور دوسری بار مالک کائنات نے پھر اپنی شان کے مطابق، اب انبیاء رسول الگ ہو گئے، اب پیچھے باقی انسان بچ گئے، ان انسانوں کے دلوں پہ مالک کائنات نے پھر اپنی شان کے مطابق نگاہ فرمائی، جو ان دلوں میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ دل تھے، ان تمام کو حضور کی رفاقت عطا فرما دی۔ استفاء یہ انتخاب خدا کا ہے، اور جو خدا کے انتخاب پہ اعتراض کرتا ہے وہ کسی ذات، کسی صحابی کی ذات پہ اعتراض نہیں کر رہا، بلکہ ذات خدا پہ اعتراض کر رہا ہے۔ دیکھیں اس میں قرب اور بعد کا کوئی لحاظ نہیں ہے، کہ جو قریب ہوا اسے منصب صحابیت ملا، جو دور ہوا اسے اس سے محروم رکھا گیا۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کے خاندان، قبیلے، کنبے میں ایسے لوگ تھے جو ہمہ وقت حضور کے قریب رہے۔ آپ حضرات کی توجہ ہے؟ ہمہ وقت حضور کے قریب رہے، لیکن اس قربت کے باوجود بھی ان لوگوں کو اللہ نے ایمان سے محروم رکھا، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے، کیونکہ مالک کائنات نے حضور کی صحابیت کے لیے ان کا انتخاب نہیں فرمایا تھا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو نہ تو عربی بولنا جانتے تھے، نہ عربی لکھنا جانتے تھے، نہ عربی کو سمجھنا جانتے تھے، جن کا نہ خاندان حضور کے خاندان کے ساتھ ملتا تھا، جن کا نہ قبیلہ حضور کے قبیلے کے ساتھ ملتا تھا، جن کی نہ زبان حضور علیہ السلام کی زبان کے ساتھ ملتی تھی، جن کا نہ ملک عرب تھا، لیکن اس کے باوجود صہیب کو روم سے اٹھایا، حضور کے قدموں میں لا کھڑا کیا، سلمان کو فارس سے اٹھایا، آقا علیہ السلام کا صحابی بنا دیا، بلال حبشی کو حبشہ سے اٹھایا، حضور کا خادم اور غلام بنا دیا۔ تو اس سے پتہ چلا
کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اصطفیٰ یہ انتخاب کسی انسان کا نہیں ہے، صحابیت کا انتخاب خدا کا ہے۔ جن لوگوں کو اس نے چن لیا حضور کی صحابیت میں شامل فرما دیا۔ تو صہیب کو روم سے چلا کے لانے والی ذات خدا کی ہے، سلمان کو فارس سے چلا کے لانے والی ذات خدا کی ہے، بلال کو حبشہ سے چلا کے حضور کا خادم بنانے والی ذات خدا کی ہے۔ وہیں ابو جہل تھا، وہیں عتبہ تھا، وہیں شیبہ تھا، وہیں ابو لہب تھا، یہ سارے حضور کے قریب تھے، لیکن منصب صحابیت عطا نہیں ہوا اس لیے کہ ان کے دل اس قابل نہیں تھے کہ حضور کی رفاقت عطا کی جائے۔ تو جو چن لیے گئے دنیا کے کسی خطے میں تھے، ان کو لا کے حضور کی خدمت پہ پیش کر دیا۔ تو یہ منصب وہبی ہے، کسبی نہیں ہے، عبادت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آج لوگ عجیب عجیب، میرے نوجوان جو بھائی بیٹھے ہیں، میری یہ بات ان کے لیے ہے کہ آج کل عجیب عجیب نظریات، عجیب عجیب خیالات ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی تھیں۔ میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ اسلام کی اساس اور بنیاد صحابہ کرام کی زندگیوں پہ ہے۔ اگر صحابہ کرام کی زندگیاں شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں تو پھر باقی اسلام نام کی کوئی چیز نہیں بچتی۔ اسلام ہم تک قرآن کس نے پہنچایا ہے؟ صحابہ کرام نے۔ ہم تک حضور کا فرمان کس نے پہنچایا ہے؟ آقا علیہ السلام کے صحابہ نے۔ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے؟ ہم تک بالواسطہ یا بلا واسطہ پہنچانے والی ہستی جو ہے اس کو صحابی کہا جاتا ہے، اور صحابی وہ ہیں جو کہتے ہیں رأیت رسول اللہ، وجدت رسول اللہ، سمعت رسول اللہ۔ آپ میں سے مجھ یا کوئی بھی بندہ اس دنیا کا یہ نہیں کہہ سکتا سمعت رسول اللہ، میں نے حضور سے سنا ہے، وجدت رسول اللہ، میں نے حضور کو اس طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ یہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جسے حضور کی رفاقت نصیب ہوئی ہے۔ تو آج کل عجیب عجیب نظریات پائے جاتے ہیں۔ وہ نظریات کیا ہیں کہ حضور علیہ السلام کہ صحابہ جی کو ان کے بعد میں عقائد ایسے ہو گئے، نظریات ایسے ہو گئے، تو یہ بات پلے باندھ لیں۔ اگر یہ بات ایک بات ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو گئی، پختہ ہو گئی، تو کبھی عقیدہ نہیں ڈگمگائے گا۔ آج لوگ عقیدے سے پھر رہے ہیں، صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا دیں کہ صحابہ کا انتخاب خدا نے کیا ہے، کسی انسان کا خطاب جو ہے وہ انتخاب نہیں، اور جس کا انتخاب اللہ پاک کرتا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ اور جس کو مالک کائنات چن کے حضور کا صحابی بنا دے، کیسے نظریات اس کے پھر سکتے ہیں؟ یہ پہلی بات پلے باندھیں۔ اور دوسری بات، صحابہ کرام تاریخ کا حصہ نہیں ہے، تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، یہ قرآنی ہستیاں۔ صحابہ کرام کا مقام، مرتبہ، شان، فضیلت سمجھنی ہے تو قرآن سے سمجھیے۔ تاریخ کو میں کہتا ہوں یہ تاریخ ہے، تاریخ ہے۔ اگر صحابہ کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھیے۔ اگر قرآن سمجھ آ گیا تو آپ کو اور مجھے صحابہ کرام کی زندگیاں نمایاں اور روشن سمجھ آئیں گی۔ اگر قرآن کے بعد صحابہ کرام کی سیرت، کردار، شان، فضیلت، مقام اور مرتبہ سمجھنا ہے تو پھر آئیں۔ رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے ہر صحابی یعنی میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم کسی ایک کی بھی، یہ نہیں فرمایا کم و بیش 1,24,000 حضور کے صحابہ کی جماعت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سارے جو ہیں ان کے نقش قدم پہ چلو گے، تب فرمایا 1,24,000 میں سے
کسی ایک کے بھی نقش قدم پہ چلو گے تو تمہیں وہ راہ ہدایت تک پہنچائے. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اگر چاہتے ہو ہدایت، اگر چاہتے ہو اللہ تک رسائی، اگر چاہتے ہو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ تک رسائی، تو کسی ایک صحابی کے پیچھے چلنا شروع کر دو. مقام مصطفیٰ بھی سمجھ آ جائے گا، مقام خدا بھی سمجھ آ جائے گا. حکیم الامت، یہ امت کے حکیم ہیں جن کو امت حکیم مانتی ہے. پوری امت. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات علیہ السلام نے اپنی آل کو کشتی نوح کی مثال سے سمجھایا کہ میری آل ایسے ہے جیسے سفینہ نوح ہے، اور میرے اصحاب ایسے ہیں جیسے آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے. فرمایا ان دونوں کو اکٹھا کرو. سمندر کی طغیانی میں جہاں آس پاس سے لہریں ٹکرا رہی ہوں، کہیں ادھر فتنے ہیں ادھر فتنے ہیں، ہر طرف سے جنگ جاری ہے، لہریں آ رہی ہیں، وہاں اگر رستہ صحیح چاہتے ہو تو آسمان سے چمکتے ہوئے ستاروں کی رہنمائی میں اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہیں صراط مستقیم مل جائے گا. کشتی نوح، فرمایا حضور نے اپنی آل کو، کشتی کے بغیر انسان منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے ستاروں کی رہنمائی ضروری ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں. مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک مسئلے کی وضاحت میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک قول نقل کیا، اور وہ قول کیا تھا یہ یاد رکھنے والی بات ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کی ساری زندگی کی عبادتیں، ساری زندگی کی ریاستیں، ساری زندگی کی حلاوتیں، اب بات سنیے گا، یہیں سے لوگوں کو مار پڑتی ہے، یہیں سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی عبادتیں، ریاستیں، حلاوتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک کی نتلی میں پڑنے والی خاک کے برابر بھی نہیں. گھوڑے کی ناک کی نتلی میں پڑنے والی خاک کہاں، اور عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی باتیں کہاں. اگر عمر بن عبدالعزیز جسے عمر ثانی کہا جاتا ہے، وہ حضرت امیر معاویہ کی گھوڑے کی ناک کی نتلی میں پڑنے والی خاک کے برابر ان کی عبادتیں نہیں ہو سکتی، آج کا کوئی ملا کہے کہ صحابی کی زندگی مشکوک ہے تو ہم ایسے ملا کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. ہم صحابی کے مقام پہ شک نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ حضور کا صحابی ہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ہے، کلمہ حضور نے پڑھایا ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. عظمت و شان اصحاب رسول زندہ باد. ہم نے کلمہ پڑھا ہے کسی بندے سے، کسی عام بندے سے. ہمیں کلمہ ہمارے کان میں اذان ہماری مسجد کے مؤذن نے دی ہوگی، مسجد کے امام نے دی ہوگی، ہمارا نام محلے کے مسجد کے امام نے رکھا ہوگا. لیکن یہ کیسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو گھٹی دیتے ہیں تو رسول کائنات دیتے ہیں، جن کے کان میں آذان دیتے ہیں تو امام الانبیاء دیتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں تو امام الانبیاء کی ابتدا میں پڑھتے ہیں، جن کا ہاتھ حضور اپنے ہاتھ میں لے کے انہیں کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل کرتے ہیں. بدبخت ہے، کمینہ ہے، مرتد ہے وہ شخص جو صحابی کی ذات کو شک کرے. کیا بات، اس کو اس
ابتدا میں پڑھی ہے، جس نے ظہر بھی حضور کی ابتدا میں پڑھی ہے، جس نے عصر بھی حضور کی ابتدا میں پڑھی ہے، جس نے مغرب کی حضور کی ابتدا میں پڑھی ہے، جس نے عشاء بھی حضور کی ابتدا میں پڑھی ہے، جس نے دین سیکھا ہے، نہ مسجد کے امام سے سیکھا ہے، نہ محلے کے کسی سکالر سے سیکھا ہے، نہ کسی لبرل سے سیکھا ہے، نہ اس کو کلمہ کسی مؤذن نے پڑھایا ہے، نہ امام نے پڑھایا ہے۔ کلمہ پڑھایا ہے تو انبیاء کے امام نے پڑھایا ہے، نماز پڑھائی ہے تو امام الانبیاء نے پڑھائی ہے، دین سکھایا ہے تو امام الانبیاء نے سکھایا ہے، قرآن سیکھا ہے تو رسول کائنات سے سیکھا ہے۔ پھر لوگ اس کی ہستی پہ شک کریں تو ہمارے لیے وہ ہستی مشکوک ہے، صحابی کی ذات مشکوک نہیں ہے۔ تو اس نقطے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی عقیدے سے بھٹکیں گے نہیں، کبھی متزلزل نہیں ہوں گے، عقائد خراب نہیں ہوں گے۔ یہ سمجھ لیں کہ جسے کلمہ حضور پڑھائیں وہ پھر نہیں سکتا۔ پہلے انتخاب خدا نے کیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، پھر کلمہ حضور نے پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد دین حضور نے سکھایا۔ یہ آپ نے یا میں نے نہیں سکھایا کہ لوگ باہر جا کے ان کی حالت غیر ہو جائے، یہ امام الانبیاء سکھا رہے ہیں، اور جسے امام الانبیاء سکھائیں وہ اپنے عقائد سے پھر نہیں سکتا۔ اب آتے ہیں اس ہستی کی جانب جس کے لیے میں نے یہ ساری گفتگو کو کوشش کی ہے سمجھانے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جو حضور کو نور نہیں نہ مانتے، عثمان کو ذو النورین وہ بھی کہتے ہیں۔ حضور کو نور نہیں مانتے، کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے، بشر ہے، لیکن حضرت عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ ذو النورین کیوں؟ کہتے ہیں یہ دو نوروں والے۔ کیوں دو نوروں والے؟ حضور کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں ہیں، جس کے گھر میں حضور کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئے، اسے ذو النورین مان لیتے ہیں، جس کی بیٹیاں ہیں اس سے انکار کرتے ہیں۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ جس کی بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں آئے اسے تو ذو النورین مان لیا جائے، لیکن جو منبع نور ہے، جو مرکز نور ہے، اس سے انکار کیا جائے۔ لطف کی بات ہے، مانتے ہیں، عثمان کو مانتے ہیں، حضور کو نہیں مانتے۔ یہ دو نمبری ہے، یہ فراڈ ہو رہا ہے۔ رسول کائنات علیہ السلام کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، اور یہ فضیلت، یہ شان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور کسی شخص کے حصے میں نہیں آئی جو حضرت عثمان کے حصے میں آئی۔ کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں نہیں آئی، یہ ایک ہی ہستی ہے حضرت عثمان کی، جن کے نکاح میں حضور کی دو بیٹیاں ہیں، اور دو کا عدد آپ کے ساتھ بڑا خاص ہے۔ حضرت عثمان وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں دو ہجرتیں فرمائی۔ پہلے ہجرت حبشہ فرمائی، اس کے بعد ہجرت مدینہ فرمائی۔ جب حضرت عثمان نے ہجرت حبشہ فرمائی تو حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ تھی۔ آقا علیہ السلام نے اس مقام پہ ایک ارشاد فرمایا، وہ آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شخص یہ ہے جس نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت لوط علیہ السلام تک ایک ہستی ہے جس نے اپنی زوجہ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام سے لے کے حضرت عثمان غنی تک یہ ایک ہستی ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زوجہ کو ساتھ لے کے ہجرت کی۔ یہ دو ہجرتیں آپ کے حصے میں آئیں، پہلے حبشہ کی طرف،
اس کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے احسان اس امت پہ اتنے ہیں کہ اگر ساری زندگی ان کے احسانات کا شکر بجا لاتے رہیں پھر بھی کم ہے. حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پہ صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جنگ کے لیے سامان کی ضرورت ہے، اور اسی مقام پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئے تھے. یہی موقع تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان حضور کی خدمت میں لے کے آئے تھے. لیکن رسول کائنات نے پھر حضرت بلال حبشی سے فرمایا کہ اے بلال اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ترغیب دو کہ اللہ کے دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے. 30,000 امام احمد بن حنبل نے لکھا کہ 30,000 لوگ تھے جو جنگ کے لیے غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، اور جن کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے ان کا لشکر 1,00,000 کا تھا. 1,00,000 کے مقابلے میں ادھر 30,000 ہے. آج مسلمان ڈرتا ہے کہ جی امریکہ سپر پاور ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم خدا کو سپر پاور مانتے ہیں. کسی امریکہ کو کسی روس کو ہم سپر پاور نہیں مانتے. جب تک مسلمان سپر پاور خدا کی ذات کو مانتا رہا اس وقت تک کبھی مسلمان رسوا نہیں ہوا. اب 30,000 کہاں، 1,00,000 کہاں. لیکن 30,000 کے لیے سامان کی ضرورت تھی، تلواروں کی ضرورت ہے، سروں کی ضرورت ہے، گھوڑوں کی ضرورت ہے، اونٹوں کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزوں کی ضرورت تھی. حضرت بلال کھڑے ہوئے، آواز دی کہ لوگوں دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے. حضرت عثمان کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ میں مسلمانوں کے لیے پیش کرتا ہوں. 100 اونٹ تھوڑا نہیں ہوگا، ایک اونٹ کی قربانی دینا ہوگا تو لاکھ پتہ جاتا ہے. حضرت عثمان نے 100 اونٹ، خالی اونٹ نہیں، سامان سے لدا ہوا 100 اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کہا. آقا علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اٹھو پھر کہو الدال علی الخیر کفائلہ، نیکی کی طرف بلانے والا گویا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. حضرت بلال نے پھر آواز دی، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 200 اونٹ حضور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا کہ پھر کہیں. تیسری بار پھر حضرت بلال نے آواز دی تو آپ نے فرمایا کہ 300 اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اب یہ 300 نہیں تھا، پہلے 100 تھا، پھر 200 تھا، پھر 300 ہوا، یہ ٹوٹل ملا کے 600 اونٹ بنتا ہے. آج تک شاید آپ نے یہ سمجھا ہو کہ 300 اونٹ نہیں، پہلا 100 الگ تھا، دوسرا 200 الگ تھا، تیسرا 300 الگ تھا، یہ ٹوٹل ملا کے 600 ہوئے. جب گھر گئے 600 لے کے آنے لگے، کہا کہ یہ مال تھوڑا ہوگا. غلاموں سے کہا کہ 100 اونٹ مزید شامل کرو. 100 مزید شامل کیا گیا، 700 ہو گئے. اب مزید 100 شامل کیا گیا، 800 ہو گئے. مزید 100 شامل کیا، 900 ہو گئے. اب جب پھر کہا کہ 100 مزید لے آؤ تو آپ کے غلاموں نے کہا کہ حضور اتنے نہیں بنتے. کہا کتنے؟ فرمایا 500 اونٹ بنتے ہیں. آپ نے فرمایا 500 اونٹ بھی لے آؤ، ساتھ 500 گھوڑے بھی لے آؤ. 1000 پورا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کرنا ہے. مسلمانوں کو سامان کی ضرورت ہے. 1000 اونٹ حضرت عثمان کی طرف سے غزوہ تبوک کے لیے پیش کیا گیا. اور پھر اشرفیاں درم و دینار لے کے حضور کی بارگاہ میں حضور جولی میں ڈال کے انہیں الٹ پلٹ رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے. آخری روایت میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ راوی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں مرض ہے، دل کا مرض ہے، دماغ کا مرض ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں. حضور علیہ السلام سے پوچھا، اب سائل بھی آپ ہیں، راوی بھی آپ ہیں، پوچھ بھی آپ رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا بھی آپ رہے ہیں.
آپ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کا۔ حضرت علی نے پھر پوچھا کہ حضور اس کے بعد کس کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا عمر کا۔ اب تیسری بار حضرت علی نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کس کا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد علی کا۔ اب حضرت علی کہتے ہیں، کیا بات، حضرت علی کہتے ہیں میں نے جو ترتیب میرے ذہن میں تھی اس میں تیسرا نمبر تو عثمان کا آتا ہے۔ ابھی خلافت کا اعلان نہیں ہوا، خلافت کے متمکن نہیں ہوئے، ابو بکر پہلے خلیفہ بن نہیں گئے، عمر دوسرے خلیفہ بن نہیں گئے، حضرت عثمان تیسرے خلیفہ بن نہیں گئے، حیدر کراج کو خلافت مل نہیں گئی، لیکن اس سے پہلے حضور کے زمانے میں حضرت علی کہتے ہیں میرے ذہن میں تھا کہ تیسرا نمبر تو عثمان کا ہے۔ حضور نے عثمان کو سکپ کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عثمان، آپ نے فرمایا عثمان کا حساب نہیں، عثمان کا حساب نہیں ہوگا۔ حضرت علی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ عثمان کا حساب کیوں نہیں ہوگا؟ ابو بکر کا حساب ہو، عمر کا حساب ہو، تیسرے نمبر پہ علی کا حساب ہو، عثمان کا حساب کیوں نہیں ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے عثمان کے لیے دعا کی تھی مالک اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرما۔ حضور باقیوں کے لیے کیوں نہیں کی؟ حضرت علی پوچھتے ہیں، یہ سوال سارے حضرت علی کر رہے ہیں، پوچھا کہ حضور باقیوں کے لیے کیوں نہیں کی، صرف عثمان کے لیے کیوں کی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا عثمان حیادار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ اس سے سوال کرے اور یہ شرما جائے، اس لیے بغیر حساب کے عثمان جنت میں جائے گا، باقی سب کے حساب ہوں گے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت صرف اور صرف حضرت عثمان کے ساتھ خاص ہے کہ جس کا حساب نہیں ہوگا، جسے بغیر حساب کی جنت عطا ہوگی۔ مالک کائنات ان کی زندگیوں سے ہمیں حیا عطا فرمائے، ان کی زندگی کا ہمیں ان کی زندگی سے خیرات نصیب فرمائے، ان کی در کا فیضان نصیب فرمائے۔ مالک کائنات امت مسلمہ پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔